مثلا ہم نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے تو قبول، اور نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں سنیچر کو نہیں گئے، اتوار کو نہیں گئے، سوموار کو نہیں، منگل کو نہیں، بدھ کو نہیں، جمعرات کو نہیں، پورے ہفتے پڑھے اور جمعے کے دن سب سے پہلے پہنچ گئے، اور دل میں یہ ہے کہ یار جمعہ بھی نہیں پڑھیں گے تو گاؤں والے کہیں گے کتنا کمینہ آدمی ہے جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا۔ دیکھیے جمعے کی نماز پڑھنے تو ہم گئے، لیکن نیت کیا ہے؟ اگر جمعے کی نماز نہیں پڑھیں گے تو گاؤں والے کہیں گے بڑا کمینہ، جمعہ تک نصیب نہیں ہوتا اس کو، جمعہ تک نہیں پڑھتا۔ تو یہ کام تو اچھا ہے جمعہ پڑھنا، لیکن نیت بری ہے، ہم اللہ کے لیے پڑھنے نہیں آئے، اس لیے جمعہ بھی بیکار، جمعہ بھی اچھے کام میں نیت اچھی ہونی چاہیے، اور برے کام میں نیت چاہے کتنی اچھی ہو۔ جرجی صاحب کے پڑوس میں ایک بہت غریب لڑکی رہتی ہے، اس کی شادی ہونا جوان ہے، جرجی صاحب کے پاس بھی پیسہ نہیں کہ اس کی مدد کریں، 10 قدم پر ایک سنہار کی دکان ہے، جرجی صاحب سوچتے ہیں کہ آج رات میں 2 بجے اس کا تالا توڑیں گے اور سنہار کی دکان سے سونا چرا کے لائیں گے، اس سونے کو ہم اپنے اوپر استعمال نہیں کریں گے، اس غریب لڑکی کی شادی میں خرچ کر دیں گے، ہم 1 روپیہ بھی نہیں لیں گے۔ دیکھیے نیت کتنی اچھی ہے، ہم کو غریب لڑکی کی شادی کرانا ہے، نیت تو اچھی ہے، لیکن اس غریب لڑکی کی شادی کرنے کے لیے، کرانے کے لیے کام ہم برا کر رہے ہیں، کسی سنہار کی دکان میں چوری کرنے جا رہے ہیں، لہذا اسی نیت کی وجہ سے یہ غلط کام جائز نہیں ہو جائے گا، چاہے بھلے ہی ہم 1 روپیہ نہ استعمال کریں، غریب ہی کی شادی کرائیں اس لڑکی کی، لیکن کام غلط ہے، غلط کام میں نیت چاہے کتنی اچھی ہو وہ غلط ہی رہے گا، وہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا انما الاعمال بالنیات، نیتوں کا دار و مدار، اچھے عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت اچھی کیجیے۔ نماز میں بھی تقوی دیکھا جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ لیجئے نماز اگر آپ کے ڈر سے ہو رہی ہے، مثلا مدرسے کے بچے ہیں، ارے استاد ابھی ڈنڈا لے کے آئیں گے ماریں گے، جلدی سے اٹھے اور فجر کی نماز پڑھنے پہنچ گئے، اس ماحول سے ہم سب لوگ گزر چکے ہیں، سب علماء گزر چکے ہیں، تو میرے بھائیو اگر استاد کے ڈر سے مسجد میں جا رہے ہیں تو بیکار، باپ کے ڈر سے اگر نماز پڑھنے مسجد میں جا رہے ہیں تو بیکار۔ من صلی یرائی، جس نے کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی تو اس نے اللہ کی عبادت نہیں کی بلکہ شرک کیا، فقط شرک کیا۔ نماز بھی اللہ کے لیے ہو، روزہ بھی، اس میں بھی تقوی ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ جس آدمی کا روزہ اس کے اندر تقوی پیدا نہ کرے اس آدمی کا روزہ ہی نہیں ہے، اگر وہ اللہ کی خوشنودی اور ڈر سے روزہ رکھتا تھا تو قبول ہے، دکھاوے کا روزہ اللہ کو پسند نہیں۔ روزے میں بھی تقوی ہے، قربانی میں بھی تقوی ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ کے پاس قربانی کے جانور کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، وہ تو تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ تم نے اللہ کے ڈر سے قربانی کیا نہیں کیا ہے، تم نے نیتاؤں کو قربانی کا گوشت کھلانے کے لیے قربانی کی ہے، یا تم نے غریبوں مسکینوں کو کھلانے کے لیے قربانی کی ہے، تم جو قربانی کرتے ہو اس کا خون و گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، وہ تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تو قربانی کے اندر بھی تقوی ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو ہماری ذاتی زندگی میں بھی تقوی، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ولكن ينظر الى قلوبکم، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تم کس دل سے اللہ کی عبادت کر رہے ہو۔ یاد رکھیے کتنے ہینڈسم ہو یہ اللہ نہیں دیکھتا، کتنے خوبصورت ہو یہ اللہ نہیں دیکھتا، تم کتنے گورے چٹے ہو یہ اللہ نہیں دیکھتا۔ حضرت بلال کتنے کالے کلوٹے تھے لیکن اللہ نے ان کو پھر بھی جنتیوں کا جوتوں کی آواز میں نے بلال سنی، تو اللہ شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ یاد رکھیے میرے پیارے ساتھیوں تقوی ہماری زندگیوں میں آنا چاہیے، تقوی کھانے پینے میں بھی آنا چاہیے، تقوی بزنس میں بھی آنا چاہیے۔ ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹی رات کا اندھیرا ہے، اپنے دودھ میں پانی ملا دو تاکہ دودھ
مر جائے اور کل جب تم بیچو گی تو اچھی قیمت مل جائے گی. اور بیٹی کہہ رہی ہے ماں عمر فاروق کا اعلان نہیں سنا ہے. منادی نے اعلان کیا جو دودھ میں پانی ملاتا ہوا پکڑا گیا اس کو سزا دی جائے گی. ماں کہتی ہے بیٹی اس وقت عمر کو نہیں دیکھ رہے دودھ میں پانی ملا دو. بیٹی کہتی ہے ماں عمر نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی. یہ گفتگو ماں بیٹی کی عمر فاروق کے دیوار کے سہارے سے سن لیتے ہیں. آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور سیدھے اپنے دربار خلافت جاتے ہیں. روز نماز سے تہجد پڑھتے ہیں اور صبح ماں بیٹی دونوں کو بلاتے ہیں. کہتے ہیں کہ بیٹی تمہارا رشتہ ہوا یا نہیں. ماں نے کہا ہم لوگ بہت غریب ہیں ابھی رشتہ کیسے کرنے میں کوئی دیندار لڑکا ملتا ہی نہیں ہے. فرمایا تم تو اپنی بیٹی کو دودھ میں پانی ملانے کے لیے بول رہی تھی. ماں نے قبول کیا ہاں ہمارے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے میں کیا کرتی دودھ میں پانی ملانے کے لیے اس لیے کیا ہے تاکہ دودھ تھوڑا بڑھ جائے ایک درہم کی جگہ 2 درہم کی آمدنی ہو جائے تاکہ صبح و شام دونوں ٹائم ہم گزر بسر کر سکیں. فرمایا اس بیٹی نے دودھ میں پانی نہیں ملایا. حضرت عمر نے کہا مجھے اس کا یہ جواب پسند ہے کہ عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. ارے میرے ڈر سے اگر دودھ میں پانی ملانا چھوڑ دیا تو میرے مرنے کے بعد پانی ملانا شروع ہو جائے گا. اور جس نے اللہ کے ڈر سے دودھ میں پانی ملانا چھوڑا تو وہ قیامت کی صبح تک دوبارہ پانی نہیں ملائے گا. اس لیے تمہاری بیٹی کا رشتہ مجھے منظور ہے اور میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہاری بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں. بتاؤ تمہیں منظور ہے یا نہیں؟ صرف اس لیے کہ تمہاری بیٹی دیندار ہے اور اللہ سے ڈرتی ہے. صرف یہی دینداری دیکھی غریبی نہیں دیکھی اس کی بھوپری نہیں دیکھی اس کی حالت نہیں دیکھی اس کا حسن و جمال حسب و نسب نہیں دیکھا. صرف اللہ سے ڈرتی ہے اور اللہ کے ڈر سے دودھ میں پانی نہیں ملایا. اس لیے حضرت عمر نے اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کر دیا. یہ تقویٰ ہماری زندگیوں میں آنا چاہیے. عمر بن عبدالعزیز کا حکومت دیکھو میرے پیارے ساتھیوں. جب اپنے غلام سے کہا جاؤ ذرا ایک کپڑا خرید کے لاؤ 10 درہم دیے ایک کرتا لے کر آؤ. غلام 10 درہم کا ایک کرتا لے کر آیا. فرمایا اتنا اچھا کرتا میں پہنوں گا. ارے اس کرتے کو جاؤ اس کو ہٹا دو اور 8 درہم کا کرتا مل جائے تو لے کر آؤ. جب 8 درہم کا کرتا لے کر آیا فرمایا یہ 2 روپے بچ گئے کسی غریب کے کام آ جائیں گے. 2 درہم بچ گئے. غلام کا رونے لگا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے کیوں رو رہے ہو میرے خادم میرے غلام تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا امیر المومنین آج آپ نے 10 درہم کا کپڑا بھی پہننا گوارا نہیں کیا اس کو بھی ہٹا دیا اور 8 درہم کا کپڑا پہنا 2 درہم غریبوں کے کام آئیں گے اس لیے چھوڑ دیا ہے. کل میں نے آپ کا دور دیکھا تھا جب آپ خلیفہ نہیں بنے تھے کہ میں نے آپ کے لیے 1000 درہم 800 درہم کا کپڑا خرید کے لایا تھا تو آپ نے وہ کپڑا میرے منہ پہ مار دیا تھا اور کہا تھا کہ میں اتنا خراب کپڑا پہنوں گا. 800 درہم کا کپڑا میرے منہ پہ مار دیا تھا کہ اتنا خراب گھٹیا کپڑا پہنوں گا. پھر آپ نے 200 درہم اور دیے اور میں 1000 درہم کا کپڑا لے کر آیا. کل تک 800 درہم کا کپڑا بھی آپ کو گھٹیا نظر آتا تھا اور آج آپ 10 درہم کا کپڑا بھی آپ پہننا گوارا نہیں کرتے. فرمایا آئے میرے خادم اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر نے مجھے مجبور کر دیا. اگر میری خلافت کے زمانے میں ایک آدمی بھی بھوکا سو گیا یہاں تک کہ ایک کتا بھی اگر پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن مجھ سے اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا. یہ تقویٰ تھا عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں. ایک مرتبہ رات کے اندھیرے میں ان کی خادمہ بیت المال سے دودھ کا پیالہ لے کے آئی اور ان کی بیوی کو پلانا چاہتی. عمر بن عبدالعزیز کی آنکھ کھل گئی. یہ کہتے ہیں میری خادمہ اس پیالے میں کیا ہے؟ کہا دودھ ہے. کہاں سے لائی ہو؟ بیت المال سے. آپ کی بیوی نے 4 دن سے کچھ نہیں کھایا کچھ نہیں پیا پیٹ میں بچہ ہے. ماں اگر کھائے گی نہیں پیے گی نہیں تو پیٹ کا بچہ مر جائے گا اس کو حمل کو نقصان پہنچ جائے گا اس لیے دودھ بھی لینے دیجئے. فرمایا میری بیوی یہ دودھ عمر بن عبدالعزیز کا نہیں ہے یہ دودھ تمام مسلمانوں کی امانت ہے. بغیر اجازت کے تم کیسے منگا لی ہو؟ اس دودھ کو میں تمہیں نہیں پینے دوں گا. اپنی
अपनी बीवी के हाथ से दूध का प्याला छीन लिया। बीवी कहती है इस बच्चे का वास्ता देती हूँ, ऐ मेरे शौहर यहाँ की अमानत है, मेरे पेट में ये बच्चा पल रहा है, आज इस बच्चे को दूध न मिला और मैंने दूध न पिया तो डर है ये बच्चा कहीं मर न जाए। उमर इब्न अब्दुल अजीज रोते हुए कहते मेरी बीवी, मेरे इस बच्चे को जो तेरे पेट में पल रहा है उससे कह दो कि बेटा अगर तेरी जान जाती है तो चली जाए, तू मरता है तो मर जाए, मुझे तेरा मरना गवारा है, लेकिन मुसलमानों की अमानत में खयानत करके हराम माल पिलाना गवारा नहीं। इन वाक़यात की रोशनी में अपने गरीबान झांक कर देखो, अपनी बिल्डिंगें बनाने वाले और अपना बैंक बैलेंस जमा करने वाले और जो कल तक रिक्शा चलाते थे कुछ नहीं था, आज 10-20 बीघा जमीनों के मालिक बनने वाले अपने रोटी और इनकम पर नजर डालें और गौर करें कि उनकी जिंदगी में कितना पैसा अगर हलाल है तो ठीक, अगर हराम है तो रब को क्या जवाब देंगे। वो उमर इब्न अब्दुल अजीज जो 800 दिरहम का कपड़ा नहीं पहनता था, इतना घटिया पहनूंगा, लेकिन खलीफा बनता है तो 10 दिरहम का कपड़ा भी महंगा लगता है और 8 रुपए का कपड़ा पहनता है। उमर इब्न अब्दुल अजीज अपनी बीवी को हराम दूध नहीं पीने देता कि बच्चा मरता है तो मर जाए, लेकिन मुझे बच्चे का मर जाना गवारा है, लेकिन अपनी बीवी को हराम दूध पिलाना गवारा नहीं है। आज तकवा ऐसे पैदा होना चाहिए हमारी जिंदगी के अंदर। भाइयों 1.5 घंटा हो चुका है मुझे बोलते हुए, 3 बजने वाले हैं, बस तकवे की जिंदगी पर, तकवा पर मैंने यही बातें बयान की है। अभी दूसरा जुज बाकी रह गया, वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद। हर इंसान को गौर करना चाहिए कि कल कयामत के दिन के लिए क्या तैयारी की है। तो कयामत के बाकी रह गया, फिर ही इंशाअल्लाह इसकी पूर्ति करूंगा अगर जिंदगी रही तो। 1.5 घंटा बोला गया, आप जब आधे से ज्यादा जा चुके, अब जो बैठे हैं उनसे मेरी बड़ी दर्दनाक अपील है कि तकवे के मौजू पर सुनने के बाद अब मेरी गुजारिश है कि मैं 10 मिनट स्टेज पर बैठा हूँ इस कुर्सी पर, आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप अगर मुझसे मोहब्बत करते हैं और करते ही हैं, न करते तो 25 सालों से मैं आपकी बस्ती में कैसे आ रहा हूँ। बड़े उतारो चढ़ाव आए, बड़े नशे में फराज आए, सीमांचल से निकालने की बातें भी कही गई, सीमांचल से बाइकाट करने की बातें भी कही गई, सब कुछ हुआ, लेकिन तुम्हारी मोहब्बतों ने और तुम्हारे जुनून ने इन तमाम चीजों पर पाबंदियां लगाई और फिर मैं आया। मेरे भाइयों ये तुम्हारी मोहब्बत का नतीजा है, इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे कि आपकी इस मोहब्बत का इम्तिहान लेता हूं और 10 मिनट बैठता हूं, देखें आप मेरे हाथ में इस मदरसे के लिए क्या देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमारी जिंदगियों के अंदर पैदा फरमा दे, हमें माले हराम से बचा ले, रिज़्क़ हलाल की तौफीक अता फरमा, हमें अपने बच्चों की तरबियत करने की तौफीक अता फरमा और हमें अपने बच्चों का फ्यूचर संभालने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन तुझसे दुआ है कि जब तक तुम्हें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना और जब हमारा खात्मा ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, मेरी जिस तरीके की इज्जत है उस तरीके का ताउन आना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जो मेरे बारे में जो आपका ज़हन बना हुआ है उस हिसाब का ताउन आप मेरे हाथ में कीजिए इस मदरसे के लिए। इंशाअल्लाह ये पैसा आपका बेकार नहीं जाएगा, अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम अता फरमाएगा। आपकी चलिए हम तो किसी को जबरदस्ती नहीं करेंगे, जो ठीक 1500 रुपए अभी फिर दिए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको जिन्होंने जो ताउन कर रहे हैं अल्लाह इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह।